حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دکھاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، مگر جس کا دل ٹوٹتا ہے وہ عمر بھر یاد رکھتا ہے۔ زخم صرف دل پر نہیں بلکہ روح پر بھی لگتے ہیں، اور یہی انسان کو اندر سے بھی کھا جاتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کا مقدر صرف تنہائی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بول کر خوش رکھیں، اور سچ کہنے والا ہمیشہ چہرہ نہیں آئینہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، اس خوبصورت سے بہتر ہے جو گناہ کر کے چھوڑ جائے۔ وفا رنگ سے نہیں نیت سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو انسان ہر رشتے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ صحت وہ خزانہ ہے جس کا وارث کوئی نہیں، اسے سنبھال لو تو دنیا خود تمہاری ہو جاتی ہے۔ جو اپنی صحت کو مضبوط رکھتا ہے وہ زمانے کی سختیوں کو بھی سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نمبر 1 نماز میں دل، نمبر 2 تنہائی میں سوچ، نمبر 3 محفل میں زبان، اور نمبر 4 راستے میں نگاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہیں جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑیں۔ بس ایک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ نہیں بدل سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ انسان موسم کی طرح بدلتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس اپنے مطلب تک لوگ رشتے نبھاتے ہیں، اس لیے اچھا ہے کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، ذلت سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان خود کو قابو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کب چھوٹا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے غصے کو اپنی عزت سے بڑا سمجھ لے۔ حضرت علی سے ایک سوال کیا گیا کہ خاموشی بہتر ہے یا گفتگو؟ آپ نے فرمایا، جہاں لفظ وزن کھو دیں وہاں خاموشی حکمت بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، گناہ چھپانے سے ختم نہیں ہوتا، توبہ سے ختم ہوتا ہے، کیونکہ رب کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت جب سچی ہو تو ضد نہیں رہتی، دعا بن جاتی ہے، ملے یا نہ ملے مگر دل ہمیشہ اسی کا رہتا ہے۔
क्योंकि जिसके साथ मोहब्बत हो जाए उसे कभी किसी के साथ सोचा नहीं जाता। हज़रत अली ने फरमाया, अगर कोई इंसान किसी झगड़े में झुक जाता है तो ये मत समझो कि ये कमज़ोर है और इसकी गलती है, बल्कि झुकते हमेशा वही हैं जिन्हें रिश्तों की कदर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से किसी ने पूछा कि हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हों, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा क्यों लगता है? इमाम अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थीं। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नज़दीक थीं, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत होती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। मौला अली फरमाते हैं, 3 चीज़ें अल्लाह से दूर करती हैं। 1, अपने अमल को ज़्यादा समझना। 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अगर सब कुछ उल्टा हो रहा है तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मदद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जहां हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो वहां अल्लाह की रहमत शुरू होती है। सब्र मोमिन की तलवार है। जब दिल रो रहा हो और ज़बान खामोश हो तो समझ लो कि अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं तो और भी नसीहत आमोज कलिमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।